الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام فهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. ناظرین کرام اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے، اسے حسین و جمیل بنایا ہے، اسے عقل و خرد عطا کی، فہم شعور عطا کیا، آگہی عطا کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، تمیز عطا کی اچھے اور برے کی. اگر انسان سمجھے تو انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا راز بنایا ہے، بہت عظیم بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور پھر انسان کی جو جان ہے، جو انسان کی زندگی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی ذات کے تعلق سے جتنی نعمتیں عطا کیں، اس کی زندگی کو، اس کی جان کو ان تمام
نعمتوں کی اساس قرار دیا ہے۔ پھر یہ جو انسان کو زندگی عطا کی ہے، جو جان عطا کی ہے، جو جسم عطا کیا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے جو اسے لوٹانی ہے۔ اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم اس میں سے کوئی چیز ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا خودکشی، اپنی جان خود لے لینے سے، حالانکہ اس کا وقت آ چکا تھا، مقدر یہی تھا، لیکن اگر اس نے اپنی جان خود لے لی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خود ہلاک کر لے وہ دوزخ میں جائے گا اور گرتا چلا جائے گا ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور پھر جو شخص زہر سے اپنے آپ کو قتل کر لے، ہلاک کر لے، وہ دوزخ میں اس حال میں ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ اسے پیتا رہے گا، وہ پھر دوزخ میں ہی رہے گا۔ کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اسے مارتا رہے گا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ہمارے جسم پر ہمارا اختیار کتنا ہے؟ جو کہا جاتا ہے، اب ایک نیا سلوگن آ گیا چند لوگوں نے، میرا جسم میری مرضی۔ یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ میرے جسم پر میری کتنی مرضی ہے، میرا کتنا اختیار ہے، میں اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں؟ خاص طور پر یہ تمام چیزیں آج کے اس بہت ہی دلچسپ پروگرام میں ڈسکس کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ممتاز اسکالر ہیں، ہم سب کے بہت محترم ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت شکریہ۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں ہم سب کا فخر ہیں، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے حامل اور تمغہ ستارہ امتیاز کے حامل جناب الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب۔ السلام علیکم روفی صاحب، قبلہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی تمام ٹیم کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور استاذ القراء جو جس شاندار انداز سے آج بھی انہوں نے تلاوت فرمائی ہے، ہم سب ان کے بہت مداح ہیں، قاری مشتاق انور صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہم سے آغاز کرتے ہیں روفی صاحب، قبلہ بسم اللہ۔ حق اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ، حق اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ، حق اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ۔ یا قدوس یا رحمان، نے دل کو کہلایا، ہم نے کتنا وقت گوایا، رحم خدایا، رحم خدایا۔ حق اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ، حق اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا
खाली झोली भर दे हक अल्लाह 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 हक अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह 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 हक अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह 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 हक अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह 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 हक ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں ناظرین کرام خوش آمدید. اپنی ذات کے انسان پر کیا حقوق ہیں، اپنی جان کے، اپنی ذات کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز اسکالر ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف آوری کا. آغاز یہاں سے آپ سے رہنمائی چاہیں گے، اپنی ذات کے اللہ رب العزت اس کے رسول نے انسان پر کیا حق رکھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم موضوع آج آپ نے منتخب کیا ہے. جی ہاں. عمومی طور پر یہ بات ہوتی رہتی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، جی ہاں. لیکن جو حقوق النفس ہے نا، انسان کے اپنی ذات کے حقوق، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائے. جی ہاں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے. دونوں بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ حضرت ابو دردہ ساری رات تہجد ہی پڑھتے رہے، قیام اللیل ہی کرتے رہے. واہ واہ. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے بندے، ان لربک علیک حقا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. ایک روایت وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے کہ تہجد پڑھو، قیام اللیل کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیری بیوی کا، تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ان کو بھی وقت دو. لیکن تیرے اپنے بدن کا، اپنے جسم کا، راحت کا، آرام کرنے کا، سونے کا، یہ بھی تیرے اوپر حق ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 سال، اور نبی پاک کے پاس جب یہ بات پہنچی نا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان سلمان ہوا افقہ منک. ابو دردہ جو سلمان ہے نا، یہ تجھ سے زیادہ فقیہ ہیں. اللہ اللہ. جو انہوں نے بات کی ہے نا، بالکل درست بات کہی ہے. آپ نے گویا اس کو حدیث تقریری میں شمار فرمایا. واہ واہ. ان کی بات کو آپ نے، اور نبی کریم علیہ السلام کے 3 صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپ کے گھر کے دروازے پہ آ کر امہات المومنین سے پوچھا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے، کہ نبی کریم علیہ السلام قیام اللیل کے بارے میں ذرا فرمائیے. تو انہوں نے فرمایا کانا یقوم من اللیل حتی تتفطر قدما. کیا بعض کا نبی بھائی اتنا لمبا قیام فرماتے، رات کے 2 حصے قدم مبارک سو جاتے تھے. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یارو، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو معصوم الخطا ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو زیادہ محنت کرنی چاہیے اپنی، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں. چنانچہ ایک نے کہا انی اصوم ولا افطر، میں بس آج کے بعد نفلی روزے مسلسل رکھا کروں، کبھی ناغہ ہی نہیں کروں گا. اللہ. دوسرے کہا نا اصلی ولا ارقد، بس میں ہمیشہ تہجد ہی پڑھا کروں گا، قیام اللیل کیا کروں گا، کبھی رات کو نہیں سویا کروں گا. تیسرے کہا لا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا، زندگی دین کی خدمت میں وقف کر دوں گا. آپ کو اطلاع ملی، آپ نے تینوں کو بلا کر فرمایا انا اصلی وارقد، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں، اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں. اللہ. انا اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا بھی، افطار بھی کرتا ہوں. اور میں نے شادیاں کیا، نکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی. میرا جو طرز عمل ہے نا، جس میں رب کو بھی راضی کرنا ہے، قیام اللیل بھی کرنا ہے، رب کا حق بھی ادا کرنا ہے، گھر والوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کا حق، اپنے نفس کا حق، یہ بھی ہم نے ادا کرنا. جو آرام بھی چاہتا تو ہے. یقیناً اسلام نے بنیادی طور پر ہمیں جو حقوق سکھائے، ان میں اپنے نفس کا حق، اور اس میں سب سے بڑا حق جو ہے نا، وہ تزکیۃ النفس ہے. جی. پھر اس کے بعد دوسرا بڑا حق ہے وہ محاسبۃ النفس ہے. پھر تیسرا نفس کو ہلاکت سے بچانا، جس کا آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا بڑی تفصیل سے. تو یہ تینوں بنیادی حقوق ہیں. سب سے پہلے تزکیہ، اپنے نفس کو پاک رکھیے. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، قد افلح من تزکا ومن تزکا فانما یزکی نفسہ.
بھئی جو اپنے آپ کو پاکیزہ اپنی روح کو کرتا ہے، دل کو کرتا ہے، جی ہاں۔ اپنے دماغ کو کرتا ہے ان چیزوں سے پاک اور صاف، بے شک۔ تو یہ ہے انسان کا تزکیہ۔ دوسرا ہے محاسبہ، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنا محاسبہ اپنے نفس کا خود کیجئے، اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے، بے شک۔ روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس میں تزکیہ پیدا ہوتا ہے، واہ۔ اخلاق میں، اقدار میں، انسان کے معاملات زندگی میں انکار پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اپنے نفس کو ہلاکت سے بچائے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ بے شک، بے شک۔ تو یقیناً یہ حقوق ہے، یہ یقیناً حقوق ہیں، اور ہم کیا اپنے جسم کی کسی چیز پر، کسی عضو پر ہم مالک نہیں ہیں، اس کا اختیار ہمیں اس پر اختیار نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بالکل ہے، ہمیں بھی اختیار ہے، اللہ نے یہ ہمیں ہی دیا ہے، ہم ہی ہیں یہ۔ والی نفسک علیک حق وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے لیے کہی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم کسی کے ہیں۔ واہ واہ، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں جہاں کے لیے، واہ۔ ہاں، یہ سارا کچھ بھائی تیرے لیے بنا ہوا، سورج، زمین، آسمان، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، تمہارے لیے سخر لکم الشمس والقمر، پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے بھائی، صرف تمہیں رکھا تھا اپنے لیے۔ واہ 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 واہ، قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، نوری بھی تھے، ناری بھی تھے، اور آدم کو کہا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ واہ، ہائے ہائے ہائے، علامہ اقبال سے کبھی پوچھیں آپ کون ہیں اور آپ کی شان کیا ہے اور آپ کے حقوق کیا ہیں، وہ کہتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے، خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ، اور ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ کیا بات، بڑی بڑی بے کراں ذات ہے انسان، جی ہاں، انسان سے خطاب ہے قرآن سارا، انسان ہی عنوان کائنات ہے، واہ واہ، انسانی مقصد تخلیق کائنات ہے، واہ، انسانی مقصد ظہور ربوبیت ہے۔ اللہ اللہ، انسان صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر، ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ کیا بات، تو یہ سارا پروگرام جو ہے حضرت انسان آپ کے لیے ہے، آپ کو رب کائنات نے اپنے لیے رکھا، اور اس میں ظاہر ہے چونکہ آپ اس کے ہیں تو اسے بڑی فکر ہے آپ کی۔ اس نے کہا بھائی کہیں غافل نہ ہو جانا، قو انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلا حق میرے ناقص مطالعے میں، تمام حقوق میں، آپ کا آپ پر ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، آپ ہیں تو سب ہے، نہیں ہے، حقوق اللہ بھی تب ہیں، حقوق العباد بھی تب ہیں۔ جہاں قرآن پڑھیے ربنا اغفر لی، غور نہیں کرتے آپ، والی والدیہ بھی بعد میں ہیں، واہ 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 واہ، مجھے بخش دے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سب، پہلے میں ہوں۔ تو یہ جب فطرت، بھی معاملہ دین کا آئے گا، جب بھی جنت کا دوزخ کا آئے گا تو پہلے آپ ہیں، اور جب معاملہ دین کا آئے گا تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب دنیا کا معاملہ آئے گا۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ثواب تو لے لے، یا روزہ تو رکھ لے، نماز تو پڑھ لے، پیسے میں دے دے۔ کیا بات، صحیح، وہاں ابو درداء اور سلمان فارسی کیا کر رہے ہیں، اس کی ذرا بیک گراؤنڈ کبھی پتہ کریں۔ ان کی بیگم صاحبہ نے کہا تھا، یہ دونوں بھائی بنے ہوئے تھے نا، تو گھر آنا جانا تھا، تو وہ برا حال، کپڑے بھی پھٹے پہنے، بال اٹے ہوئے، نہ کوئی کنگھی نہ تیل۔ بہن کو جب بھابی کو دیکھا، بی بی کیا حال بنایا اپنا، اچھی بلی شاند گھر ہے، کہنے لگی حضرت صاحب نفلوں سے نہیں فارغ، دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، اللہ اللہ، رات کو تہجد پڑھ دیتے ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ صحابہ میں عابد الناس تھے ابو درداء رضی اللہ، اللہ اکبر، زہد کے بادشاہ تھے، فقر کے شہنشاہ تھے۔ تو سلمان فارسی نے بیگم صاحبہ کی اس کمپلین پر بھائی صاحب کو سمجھایا تھا کہ جناب والی زوجی کا علیہ کا حق، کیونکہ عبادت رب کی ہو رہی ہے نا، عبادت بلا معبود نہیں کرنی۔ ٹھیک، بے شک، ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ عبادت پہ سارا زور چڑھایا، معبود بیچ میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ محبود کو جب پورا نہیں تو تھوڑا سا محبوب تو بناؤ، واہ واہ، تاکہ یہ سارے مسئلے حل ہوں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، روفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بسم اللہ۔ یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں،
مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، کرم کرنا، کرم کرنا۔ جو قدر حسن حیات کا ہے عکس آپ کی تعلیمات کا ہے، جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں سب ترجمہ آپ کی ذات کا ہے۔ پڑھا آپ کو جب قرآن پڑھا، اسلام پڑھا، ایمان پڑھا، میرے علم کو مستحکم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، صد شکر کے پایا آپ کا غم، میں دھوپ ہوں سایہ آپ کا غم، مجھے ساری خوشیاں آپ نے دی، میرا کل سرمایہ آپ کا غم، جب آپ کا غم تڑ پاتا ہے، رونے میں بڑا لطف آتا ہے، میری آنکھیں اور بھی نم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، محشر کا جب ہنگامہ ہو، نعتوں کا سر پہ امامہ ہو، دیکھے جو خدا اعمال میرے، ہر ایک سے جدا میرا نام ہو، تیرے ذکر کی مہریں ہوں لب پر، میری جتنی سانسیں ہوں سب پر، بس اپنا نام رقم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے۔ ناظرین اکرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور جس طرح ذکر ہو رہا تھا وقفے سے پہلے اپنی ذات کے حقوق کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ہی سب کچھ یہ جہان سجایا ہے، اور ہر چیز پر اسے اختیار دیا ہے، اپنے جسم پر، چیزوں پر، سب جہاں جہاں وہ چاہے جائے، سیر کرے، کھائے پیے، جو چاہے کرے۔ کوئی لمٹس تو ہوں گی، کوئی لمٹس ہیں؟ بلا شبہ اللہ رب العالمین نے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اختیارات بھی عطا کیے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہارا امتحان اختبار بھی لینا تھا، اسی لیے تمہیں با اختیار بھی بنایا۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دورائے پہ کھڑا کر دیا، راستے دونوں سمجھا دیے،
اب اختیار یہ دیا اما شاکرم و اما کفورا، چاہے شکر گزار کا راستہ اختیار کر لو، چاہے اللہ کے شکروں کے راستے پہ چل پڑو، یہ تمہاری مرضی ہے، تمہارا اختیار۔ وَنَفْسٍ وَسَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فرمایا ہم نے دونوں چیزیں تمہیں سمجھا دی، تمہاری فطرت میں ودیت کر دی، اختیارات تمہیں دے دیے۔ اب جو آپ نے پوچھا نا لیمٹ، وہ اللہ نے خود بیان کی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اور صاف فرمایا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق۔ اے بنی آدم اچھے لباس پہنو، خاص طور پہ جب اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ تو اچھا لباس پہن کے جاؤ، خوبصورت بن کر جاؤ، زیب و زینت کے ساتھ جاؤ، کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرنا۔ اور یہ اسراف کسی بھی چیز میں ہے، اسراف نہ کرنا، یعنی صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی، ہر رزق میں اسراف نہیں۔ اور فرمایا کہ یہاں یقیناً جو اسراف ہے نا، افراط و تفریط دونوں سے منع کیا۔ اگلی آیت جو نا ان دونوں کو ملا کے پڑھے نا، کہ بعض لوگ جو تھے نا وہ بالکل پیچھے آگے، ان سے فرمایا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی۔ انہوں نے کہا کہ روح کی راحت کے لیے ضروری ہے کہ جو ضروریات ہیں نا وہ بھی ہم نہ کھائیں، وہ بھی ہم استعمال نہ کریں، اس طرح کے ہم لباس بھی نہ پہنیں۔ ان سے فرمایا یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فقر بعض اوقات اختیار کیا وہ ان کے اختیاری تھا، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا لباس بھی پہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے اچھے کھانے کھائے۔ آپ ذرا نبی پاک کی سیرت مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر کیسی کیسی ڈشیں آپ کے گھر میں تیار ہوتی تھی مہمانوں کے لیے، آپ خود بھی استعمال فرماتے تھے بہترین سے بہترین کھانا۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ جو قوی مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بے شک اپنے جسم کی، اپنے بدن کی حفاظت کرنا، اس کی صحت کو، اس کا اہتمام کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خود کتنی آپ کی احادیث مبارکہ ضمن میں موجود ہیں کہ صحت کو نقصان نہیں تم نے پہنچانا، آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے اور تم نے تندرست رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی، خود جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو تیرنا بھی سکھاؤ، گھوڑے پہ سوار ہونا بھی سکھاؤ، تیر اندازی بھی سکھاؤ۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پہ فرمایا ان اباکم اسماعیل کان رامیاً، او اللہ کے بندو تیر اندازی کرو، سیکھو، تمہارے بابا بھی ایسے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے تھی؟ یہ ریاضت، یہ کھیل اور یہ ساری محنت اور جد و جہد یہ اس لیے تھی کہ ہمارے جسم توانا رہیں، بالکل اچھی خوراک کھائیں، اچھا لباس پہنیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی۔ بے شک قبلہ کوئی گلہ کر سکتا ہے، شکوہ کر سکتا ہے کہ جی مجھے فلاں کو یہ صلاحیت دی ہے، فلاں کو یہ صلاحیت دی ہے، یہ مجھے نہیں ملی، روفی صاحب کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی ہے، کوئی کہے جی مجھے ایسی آواز نہیں دی ہے، کسی کو علم دیا ہے تو مجھے نہیں دیا ہے، کوئی معذور ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، تو یہ گلہ کر سکتا ہے اس کو تو نے دیا ہے، مجھے یہ تو نہیں دیا؟ نہیں کر تو نہیں سکتا لیکن کرتا ہے، کر نہیں سکتا کرتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں جبلت میں موجود ہے، بائی ڈیفالٹ نہ شکر ہے۔ اور وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے؟ حضرت انسان ان الانسان لربہ لکنود، میں نے بڑا غور کیا یہ سورہ رحمان میں اتنی تکرار کیوں ہے ہر آیت کے ساتھ؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے، تکذیب نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک جب آپ یہ وہ شخص کرتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں، تشخیص یہ ہے حکماء اور اطباء کی، اہل حال و کمال کی، کہ یہ وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس جو موجود سٹاک ہے اس پہ نظر نہیں ہے، جو نعمتوں کا اس کا سٹاک بھرا ہوا ہے نا اس سے وہ توجہ جب ہٹا لیتا جو ہے، ملا ہے اس پر نہیں جو ہے، ڈیفیشنسیز ہیں ان کے دیکھتا رہتا ہے، وہ ہوتی ہیں دو چار ساری۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کبھی جو موجود ہے وہ گن کے دیکھ، تو پھر بتائیں کیا نہیں ہے۔ سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کو دیکھا، جو تعلیم کا انداز دیکھیں کیسا ہے صوفیاء کا، سر پہ پٹی باندھی، جوان بندہ جا رہا تھا، کیا ہوا کہ جی سر میں درد ہے، کتنی عمر ہے اس کا؟ 30-35 سال عمر۔ پہلے کبھی ہوا درد؟ کہ جی نہیں، پہلی بار ہوا۔ جی تو فرمایا 30-35 سال درد نہ ہونے کا اعلان تو تم نے کبھی نہیں کیا، اللہ، تو آج ایک بار ہوا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ کے اشتہار لے کے باہر آ گیا۔ اللہ اللہ اللہ، ہن ہر بندہ پوچھ رہا ہے کی ہوا جی روفی صاحب؟ اللہ اکبر، او جی یہ ہے ناشکری۔ ٹھیک، ہاں آپ مسجد میں آتے ہیں، مولانا اعلان کریں ان کا بچہ نہیں اولاد ہو جائے، میں نے بڑے علماء سے، شاہ جی سے بھی آج پوچھ لیتا ہوں،
کوئی واپس آیا کبھی کہ جی منڈا ہو گیا پتر ان سپیکر تے کہہ دیو؟ کیوں شاہ جی؟ ہو سکتا یہ ہے ہے انسان. عقیقے کا اعلان تو ہوتا ہے نا. نہیں مطلب ناشکری کی حد ہے یار. وہاں آؤ اس بندے سے ہی کہلوا دو. اگر خود اول تو خود کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ یعنی رَبِّكَ شکر کے معاملے میں ہم پیچھے رہ گئے. ناشکری جو ہے نا اس کو کفر کہا ہے قرآن نے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اچھا مثال کے طور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا یہ اس کی کوکھ ناشکری ہے. آپ اس نے جنم ہی ناشکری سے لیا. اگر آپ کو شکر آ جائے تو آپ اس سے نکل آئیں گے. اور اس میں رب کا وعدہ کیا ہے کہ ذرا کر کے تو دیکھ, ٹیسٹ تو کر شکر کو, پھر اس کے مزے دیکھ. جس کو آنکھیں نہیں دیں وہ آنکھیں لے کر کہتا ہے کہ جی میں دوسروں کو تو آنکھیں دی ہیں, جو میرے لیے بنایا میں اسے دیکھ نہیں سکتا. ہائے ہائے دل بینا جو میرے لیے بنایا میں کرتا ہوں بات کرتا ہوں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. میرے کلاس فیلو تھے نابینا تھے. ایران میں جو نابینا نہیں کہتے, ایران میں روفی صاحب جس کی بینائی نہ ہو نا اسے روشن ضمیر کہتے ہیں. واہ 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 اللہ آغا یہ اللہ. روشن ضمیر چطوری حال شما خوب است. یہ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا, فارسی ڈپلوما لینگویج کا ہم کر رہے تھے, تو وہ نابینا تھے. تو وہ جو ہوتا نہیں ان کا جس کے اوپر یہ نابینا لوگ پڑھتے ہیں, ہاں جی, وہ ان کو روشن ضمیر کہتے تھے, نابینا نہیں کہتے تھے. اللہ اللہ. اور آپ یقین کیجئے کہ وہ آدھی کلاس سے زیادہ وہ نابینا صاحب جو نوجوان ساتھی ہمارے تھے وہ لائق تھے, قابل تھے. اچھا سبق سناتے تھے. اس کے اوپر جو برل کہتے ہیں شاید اس کو, اس کے اوپر اپنا سبق پڑھتے یاد کرتے. اور یہ مشاہدہ ہے, یہ مشاہدہ ہے. عرب کے اندر آپ علماء دیکھیے بڑے بڑے اعلیٰ اساتذہ تھے جی. مدینہ یونیورسٹی میں میرے استاد تھے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے, بڑے بڑے لوگ نابینا تھے. طٰہٰ حسین مصری اور بڑے بڑے اور بھی لوگ. تو یہ ہے, میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ مشاہدے کی لاجیکل بات کر رہا ہوں میں, کوئی صرف عقیدے یا مذہب کی بنیاد پہ نہیں کر رہا. یہ مشاہدہ ہے عام کہ بعض دفعہ ہم نے جو بظاہر نابینا لوگ ہیں ان کو بینا لوگوں سے آگے دیکھا اسی فیلڈ میں, اسی بالکل صحیح مینس کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ایک روزن اس کا یہ باہر والا بند ہے تو اس کے اگینسٹ دو چار اندر والے زیادہ کھولے ہوئے ہیں. اور کئی ایسی نعمتیں دوسروں سے بڑھ کے اور مثالیں موجود. اچھا بس یہ ایک جملے میں بتا دیجئے, ہمارے ہاں وہ تو روشن ضمیر کہتے ہیں, کیا خوبصورت. ہمارے حافظ جی کہتے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے, حافظ جی بھی ٹھیک ہے, کہنا چاہیے لیکن اس میں کوئی طنز نہ ہو, تمسخر نہ ہو. اگر تعظیم ہے, حافظ بھی تعظیم کا لفظ ہے, بہت بڑا لفظ ہے. لیکن وہ حافظ نہیں ہے, ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے اس لیے حافظ جی. حافظہ تیز ہوتا ہے. دیکھیں شاہ صاحب بتا رہے ہیں, اور یہ بھی مشاہدہ اس وجہ سے اس کو حافظ جی کہتے ہیں. بالکل زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے قرآن ان کو, اور یہ انڈرسٹوڈ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کبھی آگے ہو کے لوگ محراب میں دیکھتے نہیں, 90% بینا حافظوں نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. واہ واہ واہ. بڑے بڑے جید علامے میں نے دیکھے ہیں شاہ جی, اب کلپ آتے ہیں نا, بہت بڑے بڑے شیوخ آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے, روشن ضمیر ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. روفی صاحب قبلہ. سارے صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا, کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا. آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے, آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے, یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا, یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا.
اپنا گھر بار لوٹا دیتا تو اس کے بدلے حب سرکار دو عالم کا خزانہ ملتا. شاہ صاحب سے سنیے. آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں کندھوں پر, آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں کندھوں پر, راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا, راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا, ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں